قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ انسان 5000 قبل مسیح کے اوائل میں چین میں موجود تھے۔ اس عرصے کے دوران چین میں مختلف ثقافتیں ابھریں، جیسے یانگ شاؤ اور لونگیش ثقافتیں، جو اپنی جدید مٹی کے برتنوں اور زراعت کے لیے مشہور ہیں۔ پہلا خاندان زیا خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2100 قبل مسیح میں قائم ہوا تھا۔ نمبر 2، جاؤ خاندان۔ جاؤ خاندان چینی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک رہنے والا خاندان تھا، جو 800 سال سے زائد عرصے تک چلا۔ اسی دور میں کنفیوشسزم اور تاؤازم بڑے فلسفیوں کے طور پر ابھرے۔ جاؤ خاندان کو 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا، مغربی جاؤ اور مشرقی جاؤ۔ مغربی جاؤ نسبتاً استحکام اور ثقافت کے پھلنے پھولنے کا دور تھا، جبکہ مشرقی جاؤ سیاسی تقسیم اور کنفیوشسزم اور تاؤازم اور قانونیت جیسے نئے فلسفیوں کے ظہور کی خصوصیت تھی۔ نمبر 3، قن خاندان۔ قن خاندان ایک قلیل المدت خاندان تھا، لیکن یہ اہم ہے کیونکہ اس دور میں چین کے پہلے شہنشاہ قن شی ہوانگ نے چین کو متحد کیا اور ان کی تحریرات، کرنسی، وزن کے پیمانے اور دیگر اقدامات کو معیاری بنایا۔ اس نے شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے دیوار چین بھی تعمیر کی۔ نمبر 4، ہان خاندان۔ ہان خاندان چین میں عظیم ثقافتی اور تکنیکی کامیابیوں کا دور تھا۔ اس دوران سول سروس کا نظام قائم ہوا، جس نے سرکاری افسران کا انتخاب سماجی حیثیت کی بجائے میرٹ کی بنیاد پر کیا۔ شاہراہ ریشم، چین کو باقی دنیا سے ملانے والا تجارتی راستہ، اسی دور میں قائم ہوا۔ ہندوستان سے بدھ مت کا تعارف اور پھیلاؤ ہان خاندان کے دور میں ہوا۔ نمبر 5، 16 بادشاہتیں اور جنوبی اور شمالی خاندان۔ اس دور کو سیاسی تقسیم اور جنگ کی طرف سے نشانزد کیا گیا تھا، جس میں مختلف سلطنتیں اور خاندان اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے۔ شمالی وی خاندان، جس کی بنیاد زیامبی لوگوں نے رکھی تھی، نے بدھ مت کو اپنے سرکاری مذہب کے طور پر اپنایا اور بہت سے بدھ مجسموں اور غار مندروں کی تخلیق کی نگرانی کی۔ نمبر 6، سوئی خاندان۔ سوئی خاندان نے صدیوں کی تقسیم اور جنگ کے بعد چین کو دوبارہ ملایا۔ گرینڈ کینال، ایک وسیع آبی گزرگاہ جو شمالی اور جنوبی چین کو جوڑتی تھی، اس عرصے کے دوران تعمیر کی گئی تھی، جس سے تجارت اور مواصلات میں آسانی ہوئی۔ نمبر 7، سونگ خاندان۔ سونگ خاندان عظیم اقتصادی ترقی اور تکنیکی جدت کا دور تھا۔ زراعت، تجارت اور مینوفیکچرنگ میں ترقی نے چین کو دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک بننے کا موقع دیا۔ سونگ خاندان نے فن کے بہت سے مشہور کاموں کی تخلیق کی بھی نگرانی کی۔ نمبر 8، یوان خاندان۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے چین کو فتح کیا اور یوان خاندان قائم کیا۔ اپنے غیر ملکی ہونے کے باوجود منگولوں نے چینی ثقافت کے بہت سے پہلوؤں کو اپنایا اور چین میں ایک پائیدار میراث قائم کی۔ اس دور میں مشہور اطالوی ایکسپلورر مارکو پولو نے چین کا دورہ کیا۔ نمبر 9، چنگ خاندان۔ چنگ خاندان چین میں آخری شاہی خاندان تھا۔ اسے مانچو لوگوں نے قائم کیا تھا، جنہوں نے چین کو فتح کیا اور چینی ثقافت کے بہت سے پہلوؤں کو اپنایا۔ چنگ خاندان کے دوران چین کی معیشت میں اضافہ ہوا اور اس کے علاقوں میں توسیع ہوئی، لیکن اسے اندرونی بغاوتوں اور یورپی طاقتوں کی بیرونی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ افیون کی جنگیں، جس کے نتیجے میں چین کی شکست اور ہانگ کانگ کو برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا، چنگ خاندان کے دور میں ہوئی۔ نمبر 10، عوامی جمہوریہ چین۔ عوامی جمہوریہ چین کا قیام ماؤ زے تنگ کی قیادت میں
کمیونسٹ پارٹی نے نیشنلسٹ پارٹی کو شکست دینے اور سوشلسٹ حکومت قائم کرنے کے بعد کیا تھا۔ ماؤ کی قیادت کے دوران چین نے سیاسی اور سماجی اصلاحات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جیسے عظیم لیپ فارورڈ اور ثقافتی انقلاب، جس کا مقصد چین کو ایک سوشلسٹ ریاست میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کے بعد سے چین کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔